محمد مجھے یہ بتائیں، اب ہم ظاہری بات ہے سوشل میڈیا کے اوپر جب جاتے ہیں مختلف آراء آتی ہیں اور اس میں جو پروپیگنڈا ہے وہ زیادہ ایمپلیفائڈ ہوتا ہے، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں افغان پروپیگنڈا بھی ایمپلیفائڈ ہے، لیکن کچھ ایسی آوازیں جن میں کافی اکثریت بھی نظر آتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، یعنی افغان طالبان جس طرح سے پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ لے کے چل رہے ہیں وہ افغانستان کے عوام کی رائے نہیں ہے۔ افغانستان کے عوام پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے، کشیدگی نہیں چاہتے۔ کیا آپ سمجھتی ہیں یہ رائے کا اختلاف موجود ہے وہاں پر؟ دیکھیے رینا، رائے کا اختلاف بالکل موجود اور ہے۔ کتنا ریلیونٹ ہے؟ جی، افغان جو لوگ ہیں انہیں معلوم ہے کہ افغان طالبان جو ہے ملیٹریلی تو پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اگر اس طرح کی کشیدگی ہوگی تو اس کا جو اصل اور عملی نقصان ہے وہ افغانستان کے لوگوں کو ہی ہے۔ ایون اگر آپ دیکھیں کہ جو افغان ریفیوجیز والی بھی چیز ہے اس کے اندر بھی افغان طالبان کی پالیسی کا نقصان ہوا ہے کہ جس طریقے سے ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ اور علینا، جہاں تک یہ بات ہے کہ ہم پاکستان جو ہے اس کو کس طریقے سے مؤثر طریقے سے اٹھا سکتے ہیں، ہم ویسے ہر فورم کے اوپر اٹھاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ڈار صاحب نے ای یو انڈو پیسیفک جو راؤنڈ ٹیبل ہے اس کے اندر بھی انہوں نے جو 3 باتیں افغان طالبان رجیم کو کہیں، انہوں نے کہا ایک تو آپ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، دوسرا آپ اپنی کمٹمنٹس کو آنر کریں، اور تیسرا یہ کہ آپ دہشت گردی کو اپنے ملک سے ختم کریں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ جو یو این ایس سی کی داعش اور القاعدہ سینکشنز کمیٹی کی جو رپورٹ جہاں جو پیش ہوئی اس کے اندر بھی ایکچولی پاکستان کے سٹانس کو ونڈیکیٹ بھی کیا گیا اور ایویڈنس کے ساتھ کیا گیا، اور کہا گیا کہ ٹی ٹی پی کی موجودگی کی وجہ سے جو ہے وہ ریجنل سٹیبلٹی کو خطرہ ہے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ ان کے کتنے جنگجو ہیں اور وہ کس طریقے سے ایک سیریس تھریٹ ہیں پورے ریجن کے لیے، اور کس طریقے سے افغان طالبان کی ان کو پشت پناہی ہے، لوجسٹیکل ہو یا سبسٹینشل سپورٹ ہو۔ اور الینا بہت ویسے جو میں آپ کو تشویش کی بات بتاتی چلوں، خراسان ڈائری نے یہ بتایا، سخار فردوس صاحب نے ٹویٹ بھی کیا کہ ان کے مطابق نومبر 15 2025، ایز آف نومبر 15 2025 پاکستان نے یہ جو سال ہے یہ ڈیڈلیسٹ سال ہے پچھلے 24 سال میں، یعنی کہ ستمبر 2001 کے بعد سے جتنی آپ دیکھ لیں کہ نمبر آف اٹیکس، کیجولٹیز، انجریز جو ہیں یہ ہائیسٹ ہیں پچھلے 24 سال کے مقابلے میں یہ سال جو ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنی ایک خوفناک بات ہے کہ یہاں پر جس طرح فخر بھی بات کر رہے تھے کہ ہم بھی افغان طالبان کی جو ہے پشت پناہی کرتے تھے اور ہمارے اوپر اسی لیے الزامات بھی لگتے تھے، اور ہم یہاں پر سیلیبریٹ بھی کر رہے تھے کہ جب افغان طالبان آئیں گے تو جیسے کہ ہماری اپنی فرینڈلی حکومت آ گئی ہے، غنی حکومت ہو یا کارزئی ہو، ان سب کو تو ہم کہتے تھے کہ انڈیا بیکڈ ہے یا انڈیا کے ساتھ ہے تو وہ ان کا ایجنڈا پرسو کر رہے ہیں۔ اس وقت افغان طالبان بھی وہی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کون سی انڈیا کی پراکسیز کو جو ہے وہ بند کر دیا، انہوں نے کون سی انڈیا کی پراکسیز کے خلاف ایکشن لیا، بلکہ جو رشیا، چائنا، ایران اور پاکستان کی جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ تھی اس کے اندر تو بتایا گیا کہ خالی یہ نہیں کہ ٹی ٹی پی یا بی ایل اے ہوں، بلکہ آئسل، القاعدہ، ای ٹی آئی ایم، جیش العدل، اس طرح کی جو دہشت گرد تنظیمیں انہوں نے اپنے ہیڈ کوارٹر بنا لیے ہیں افغانستان کے اندر۔ اور یہ بہت ایک خطرناک اور تشویشناک چیز ہے، نہ صرف ریجن کے لیے بلکہ میں کہوں گی کہ ایکچولی گلوبل پیس کے لیے بھی۔ تو پاکستان تو ہر فورم پہ یہ بات اٹھاتا ہے، اور اب تو انٹرنیشنلی بھی اس چیز کی ریکگنیشن ہے، کیونکہ اب تو جیسے میں نے کہا یو این ایس سی ہو گئے، یہ باقی جو ممالک ہیں بڑے نام ہیں، یہ بھی یہ اس بات پہ متفق ہیں کہ واقعی ہی افغانستان کے اندر دہشت گردی جو ہے وہ بہت زیادہ ان کو پناہ دی گئی، دہشت گردوں کو، اور یہ ایک دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ تو اس کو حل کرنے کے لیے تو افغان طالبان کو خود ہی سوچنا پڑے گا۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو ہمارا فورن آفس بھی بات کرے، اونس تو افغان طالبان رجیم کے اوپر ہے علینا۔ ہماری تو یہ جو ہے یہ دہشت کراس بارڈر جو ٹیررزم ہے، ہم تو وکٹم ہیں، اور اس کے اندر ہم تو ایک سخت سٹینڈ لیں گے۔ اونس تو ان کے اوپر ذمہ داری یا بار تو ہے افغان طالبان کے اوپر، لیکن ایک ایسی حکومت کو آپ کیسے سمجھائیں جو اپنے آپ کو کسی قانون کے، کسی اصول کے تابع مانتی نہیں؟